نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ آپ سے درخواست گزار ہوں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ ملکہ موسوی بنت سید رضی موسوی، موسوی فیملی کے دیگر جمی مرحومین بالاخص ذکی بھائی موسوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین سورتین ومجلس الامام حسین وذکر والتجمع والنظر وقراءة القرآن وختوم القرآنیہ بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمة الطیبین الى روح المرحومة المغفورہ ملکہ موسوی بنت سید رضی موسوی، اللہم اغفر ذنوبها وارحم علی احوالها، اللہم اجعل قبرها روضة من ریاض الجنہ وسهل امورها في القبر والمسألة والبرزخ والصراط والمحاسبة والميزان والمحشر، اللہم اجعلها عندك في اعلى عليين واخلف على أهلها في الغابرين وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ زحمت نہ ہو تو ذرا یہاں سامنے آ جائیں، ادھر والے حضرات تھوڑا سامنے آ جائیں، بڑی مہربانی، تھوڑا یہاں سامنے ادھر آ جائیں، یہ اس سائڈ پہ آ جائیں، تھوڑا سا یہ جوان اٹھ کے سامنے آ جائیں، اور تھوڑا سا یہ پیچھے والے حضرات سے ادھر آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من
حسین صلوات. قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، ناظرین و ناظرات، آج کی مجلس سوئم، مجلس امام حسین علیہ السلام، جو بسلسلہ بلندی ہے درجات و سوئم ہے مرحومہ مغفورہ سیدہ ملکہ موسوی بنت سید رضی موسوی کے لیے منعقد ہو رہی ہے بیت القائم نیو جرسی میں. حقیقت امر یہ ہے کہ بعض لوگوں کو مرحوم یا مرحومہ کہتے ہوئے وحشت ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ مرحومہ. ظاہر ہے یہ قضاء و قدر ہے اور موت سے کسی کو فرار نہیں ہے، یہ پروسیس ہے، ہر ایک نے وقت مقررہ پر اس دنیا سے چلے جانا. قبل اس کے کہ میں عنوان میں داخل ہوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم مرحومہ و مغفورہ کے درجات متعالی فرمائے، ذکی موسوی بھائی کے بھی درجات متعالی فرمائے، باقر موسوی کے درجات بھی متعالی فرمائے، سید رضی موسوی کے درجات متعالی ہوں، موسوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو. چاروں صاحبزادیوں، چاروں دامادوں، بھائیوں، کزنز، گرینڈ چلڈرن، اعزہ، اقربا، بھتیجوں، بھانجوں، بھانجیوں، بھتیجیوں، سب کو اللہ صبر جمیل مرحمت فرمائے. جو مجلس منعقد کی ہے بیت القائم کی انتظامیہ کو اور بانیان مجلس کو اللہ اجر و جزا مرحمت فرمائے. اس شرکت پر جو آپ دور نزدیک سے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، توفیق اطاعت و بندگی عطا فرمائے، کرونا وائرس سمیت ہر دکھ، تکلیف، رنج و الم و مصیبت سے محفوظ و مصون و معمون فرمائے، حج عمرہ و زیارات کے راستوں کو کشادہ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے، امام العصر کے ظہور میں تعجیل ہو، اللہ ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، بیت القائم کو ظہور قائم تک اللہ آباد و شاد رکھے، بانیان میں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جوار امام حسین میں جگہ دے، اور جو زندہ ہے اللہ ان کو زندگی دے، بیماروں کو اللہ شفاء کلی عطا فرمائے. آج کی مجلس کا عنوان جو تقریباً 30 منٹس کی ہوگی، میں رکھ رہا ہوں اسماء مجلس امام حسین. امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے کچھ نام ہیں جو ہمارے مراجع نے، بزرگوں نے احادیث نبویہ اور فرامین ائمہ سے متاثر ہو کر لکھے. اگرچہ نام بہت ہیں مگر میں آج کی مجلس میں 14 نام بیان کروں گا، اور انہی 14 ناموں پر آج کی مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. ہمارے مذہب کے مجتہد اعظم آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الحسینیہ میں ان اسماء مبارکہ مجلس مظلوم کربلا سلام اللہ علیہ کو ذکر فرمایا ہے. آئیے ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں تاکہ بچوں کو بھی یہ مجلس یاد رہے. اور مرحومہ بڑی عزادار تھیں، مجالس کو بالکل مس نہیں کرتی تھیں. اگر میں یہ کہوں کہ 4-5 ہماری بزرگ خواتین ایسی ہیں بیت القائم کی کہ جو پائنیئرز میں سے ہیں، جن عزاداری کی پائنیئرز میں سے یہاں پر یا مجالس کی رونق ہیں، تو ان میں سے ایک نام ملکہ موسوی مرحومہ کا ہے. پہلا نام جو آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری نے لکھا کہ اس مجلس امام حسین کا پہلا نام، فرماتے ہیں انہو مصلی اللہ، مجلس امام حسین اللہ کا مصلی ہے.
मुसल्ला वो होता है जहां कोई नमाज पढ़े. ये अभी हमने जमात की नमाज पढ़ी. ये जो सामने जाए नमाज पढ़ी है, इस जाए नमाज को कहेंगे मुसल्ला. या यहाँ पर माशाल्लाह बैतुल कायम में ये जो सारी जाए नमाज है, रोज है, ये सारे मुसल्ले हैं. वो जगह है मेहराब, ये है मुसल्ले. मुसल्ला जहां कोई नमाज पढ़े. अल्लाह तो नमाज पढ़ता नहीं, तो अल्लाह का मुसल्ला कैसे है? तो मुसल्ला सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह को नहीं कहते, बल्कि सलवात भेजने की जगह को भी मुसल्ला कहते हैं. मजलिस हुसैन अल्लाह के सलवात भेजने की जगह है. आप माशाल्लाह आप मजलिस सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेज रहा है. जितनी देर मजलिस हो रही है, हमारे लिए मजलिस है, अल्लाह का मुसल्ला है. ये नंबर एक. दूसरा नाम अन्नहू. ये अन्नहू और इन्नहू दोनों पढ़े जा सकते हैं. इब्तिदाए कलाम में हो तो इन्ना पढ़ा जाता है, वसते कलाम में हो तो अन्ना पढ़ा जाता है. अब मैं अन्ना पढ़ूंगा इसलिए कि वसते कलाम में आ रहा. अन्नहू मशहदुल मलाइकतिल मुकर्रबी. लिखते हैं मजलिस इमाम हुसैन जाए हुजूर मलाइके मुकर्रबीन है. इस मजलिस में सिर्फ मोमिनीन ही नहीं आते, मोमिनात ही नहीं आती, जिब्रील भी आते हैं, मेकाईल भी आते हैं, मलकुल मौत भी आते हैं इन मजलिसों में, इसराफील भी आते हैं, फितरुस भी आते हैं, महमूद भी आते हैं. जितने करीबी फरिश्ते हैं अल्लाह के, वो मजलिस हुसैन में हुजूर पैदा करते हैं. इसलिए इस मजलिस का नाम है मशहदो मलाइकतिल मुकर्रबीन. अल्लाह के करीबी फरिश्तों के हाजिर होने की जगह. यानी आपके लिए ये बात कितनी एजाज की होगी कि जिस फर्श अज़ा पे आप बैठे हो वहीं पे जिब्रील बैठे हो, जिस फर्श अज़ा पे आप हैं वहीं पर मेकाईल बैठे हों, वहीं पर वो मुनकर और नकीर फरिश्ते भी बैठे हों जिन्होंने हमसे सवाल करना है. तभी तो मजलिसियों को मुनकर और नकीर से कभी खौफ नहीं आया, इसलिए कि कहीं और मुलाकात हो ना हो, कहीं न कहीं मजलिस में तो हुई होगी. तीसरा नाम मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम का ये है अन्नहू मौज़िउ दुआए लिल मुस्तफा वल मुर्तजा वल फातिमा वल हसन अल मुज्तबा. ये मजलिस इमाम हुसैन जगह है जहां आप मजलिस पढ़ते सुनते हैं, और चार हस्तियां मजलिस पढ़ने सुनने वालों के लिए मुसलसल दुआ करती रहती है. मुस्तफ़ा दुआ करते हैं, मुर्तज़ा दुआ करते हैं, फातिमा दुआ करती हैं, मुज्तबा दुआ करते हैं. चौथा नाम मजलिस हुसैन का अन्नहू मंजरुल हुसैन. हर मजलिस में सरकार सैयदुल शुहदा को अल्लाह दस्तरस देता है, खा वो जिसमें मिसाली के साथ यहाँ तशरीफ लाएं या उनकी कब्र से हमारी सूरतों को सामने कर देता है. वो अपनी कब्र मुताहर से हर अज़ादार को, हर मजलिस पढ़ने सुनने वाले को अपनी निगाह से, अपनी नजर से देखते हैं. कितना बड़ा एजाज है कि आप मजलिस हुसैन में आ रहे हैं, हम ही आपको नहीं देख रहे, इमाम हुसैन भी आपको देख रहे हैं. मौरिदे नजरे लुत्फो करमे हुसैन इब्ने अली
وہ بندہ قرار پا جاتا ہے جو فرش عزائے حسین ابن علی پہ حاضر ہو جائے. انہو محل خطاب ہی بأہل المجلس، یہ پانچواں نام، مجلس حسین کا پانچواں نام. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام خود ہر شخص کے ساتھ جو مجلس حسین میں آتا ہے ہر شخص کو خطاب کرتے ہیں، اس کا نام لے کے اسے پکارتے ہیں. وَتَكَلُّمِهِ بِهِمْ، اور ہر ایک کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ہم نہ سنیں وہ الگ بات ہے، فاطمہ کا لال ہر ایک کو رد احسان کے طور پہ نام سے پکارتا بھی ہے، گفتگو بھی کرتا ہے. اب آپ بتائیں، اگر امام حسین علیہ السلام کے لبہائے مبارک پر نام آ جائیں ہم غریبوں کے، تو پھر عذاب کب ہوگا؟ وہ تو رحمت ہی رحمت ہوگی. یہ 5 نام. چھٹا نام انہو محبوب صادق. مجلس امام حسین وہ جگہ ہے جو صادق آل محمد کو محبوب ہے. آپ اگر حب صادق ڈھونڈنا چاہیں کہ کون سی جگہ محبت امام جعفر صادق علیہ السلام ملے گی، تو وہ مجلس امام حسین میں ملتی ہے. یہ محل محبت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ. ساتواں نام مجلس امام حسین علیہ السلام کا لکھا انہو عرفہ. توجہ رہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجلس حسین مثل عرفات ہے، عرفات کی طرح ہے. فرماتے نہیں، مجلس حسین خود عرفہ ہے، خود میدان عرفات ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ قیامت کے دن وہ کرسی عدالت کہاں ہوگی، میدان محشر کہاں ہوگا، کہاں اچھوں کو جزا بروں کو سزا ملے گی؟ اس کا نام ہے میدان عرفات. تو دوسروں کا فیصلہ وہاں ہوگا، ہمارا محشر مجلس حسین میں آ گیا ہے. ہمیں یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ نجات یافتہ ہے. یہ عرفہ ہے. اللہ آپ کو حج پہ لے جائے. عرفہ واحد منسک ہے مناسک حج میں، جس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں. حکم یہ ہے کہ اسٹریچر پہ بھی لائیں، پہلے تو تخت ہوتے تھے، ایمبولینس میں لائیں، بندے کو لانا ضرور ہے، آپ نے مجلس میں لانا ہے. آپ نے ایک بات طے ہو گئی، آپ آن لائن بھی سن سکتے ہیں مجلس، ثواب آپ کو ضرور ہوگا. جس طرح عرفات میں آئے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، امام بارگاہ میں آئے بغیر مجلس حسین مکمل نہیں ہوگی. یا علی، اللہ تعالی ہمارے ماجد آقا کو بھی صحت کلی عطا فرمائے. ان کی بہن بھی تھیں، اور یہ کیونکہ چھوٹے تھے بالکل، انہوں نے مربیہ بن کے ان کو پالا بھی ہے. ان کے مدر میاں وغیرہ، ہادی میاں وغیرہ، اللہ تعالیٰ سب کو صبر عنایت فرمائے اور مرحومہ کے درجات کو متعالی فرمائے. نواں نام مجلس امام حسین سلام اللہ علیہ کا یہ ہے انہو مزدلفتن. مجلس امام حسین مشعر الحرام ہے، مزدلفہ ہے. مزدلفہ میں آپ شب بیداری کرتے ہیں نا، اس لیے امام بارگاہوں میں بھی شب بیداری کرنی ہے. جس طرح وہاں شب بیداری کا اجر و ثواب ہے، اس طرح مجلس حسین میں بھی شب بیداریوں کا اجر و ثواب ہے. کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے مجلسوں میں، تو اس میں برا نہیں منانا. جس طرح وہاں آپ ہوتے ہیں ان مع العسر یسرا، آپ وہاں نہیں ہوتے، تکلیف تو آپ کو ہوتی ہے، مگر جب حج قبول ہو جاتا ہے تو راحت ہی راحت ہے. ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سارے گناہ معاف ہو گئے، بلکہ روایت میں ہے کہ جو عرفات میں پہنچ جائے
اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. جس طرح عرفات میں پہنچنے والے حاجی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو مجلس حسین میں آ جاتا ہے اس عزادار کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس طرح مزدلفہ کی شب بیداری کرنے والے کی تکلیف کے عوض اللہ اسے راحت ابدی عطا فرما دیتا ہے، مجالس عزا اور شب بیداریوں میں زحمت برداشت کرنے کے بعد اللہ دنیا اور آخرت کی مجلس حسین، ذکر حسین کے سبب راحت ابدی رقم فرما دیتا ہے. دنیا میں بھی بندہ راحت سے رہے گا، آخرت میں بھی راحت سے رہے گا. انہو، یہ ہو گئے 9 نام. 10واں نام انہو حتیم. یہ جو مجلس حسین ہے یہ حتیم اسماعیل ہے. آپ دیکھتے ہیں حتیم اسماعیل میں 70 نبی دفن ہیں. اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بھی وہیں ہے، بی بی ہاجرہ علیہ السلام بھی وہیں ہے. 70 نبی وہاں دفن ہیں. ایک ہمارے مفتی صاحب تھے امریکہ کے، نیو یارک کے، ہمارے ساتھ گئے. مجھے کہنے لگے کہ تیری عربی ذرا اچھی ہے، کوہنی مار کے ذرا اور اس کو بات کر کے متوع کو ذرا مجھے اندر حتیم میں پہنچا دے. خیر میں نے پہنچا دیا، خود بھی پہنچ گیا. وہاں انہوں نے جب نماز شروع کی، میں نے کہا نماز نہ پڑھنا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا قبر پہ نماز نہیں ہوتی. کہنے لگے یہاں ہوتی ہے. میں نے کہا یہاں ہوتی ہے، حرم امام حسین میں نہیں ہوتی. یہاں تو قبر پر پڑھ رہے ہو، ہم تو قبر پر نہیں پڑھتے، قبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. رخ ہمارا قبلہ کی طرف ہوتا ہے. تو حتیم اسماعیل دیکھا ہے نا آپ نے. حتیم اسماعیل میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ایک میزاب ہے، میزاب رحمت. مشہور یہی ہے، اوپر مشہور یہی ہے کہ اگر بارش آ جائے کبھی اور قطرہ آپ پر آ جائے تو آپ جنتی ہو جائیں گے. ایسے سنا ہے نا آپ نے، یہ مشہور ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، اس کی سند کا تو مجھے علم نہیں، میرا یقین ہے جس طرح ایک قطرے سے بلیو ہے لوگوں کا کہ وہ جنتی ہو سکتے ہیں، ایک گھونٹ سرکار غازی کی سبیل کا مل جائے، ایک لقمہ نیاز کا مل جائے، بندہ جہنم سے بچ جائے گا، دنیا میں چلتا پھرتا جنتی بن جائے گا. یہ گویا میزاب رحمت ہے، کیونکہ کفلین من رحمت ہی، حسن و حسین 2 رحمت کے ٹکڑے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو عالمین کی رحمت ہے اس کے 2 ٹکڑے اللہ نے کیے ہیں. 50% رحمت حسن کے پاس ہے، 50% حسین کے پاس ہے. جو مجلس حسین میں آتا ہے اسے 100% رحمت اللہ کے فضل و کرم سے مل جاتی. اب آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں. انہو قبۃ الحسین، 11واں نام. مجلس حسین بن جاتی ہے ذریح حسین. آپ جب آ رہے تھے تو بیت القائم کے امام بارگاہ میں آ رہے تھے، بیت القائم کے ہال میں آ رہے تھے. جب مجلس شروع ہو گئی اس ہال کا سٹیٹس بدل گیا، یہ قبر حسین بن گئی، قبۃ الحسین بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ قبۃ الحسین کے نیچے کوئی دعا رد نہیں ہوتی. جو بھی مجلس غریب میں آ جائے گا 100% اس کی دعائیں قبول ہو جائیں. انہو قبۃ الحسین، یہ قبۃ الحسین ہے، یہ جگہ قبۃ الحسین بن جاتی ہے. حسین کا روضہ، حسین کی زری، حسین کا حائر بن جاتا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کمال ہے کہ جتنا ثواب وہاں جا کے پڑھنے میں ہے، اگر یہاں سے بھی آپ امام حسین کی زیارت پڑھیں تو یہاں کے ظاہر کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. جو بعد کو قرب میں بدل دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جنت وہ دور ہے، وہ جنت دور ہے، تلکا دور کے لیے آتا ہے، اشارہ بعید. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. وہ دار آخرت، قیامت، جنت دور ہے. قرآن میں جنت دور ہے. اور امام حسین
صبح عاشور میں فرما رہے تھے یا بنی الکرام اپنی چھوٹی سی فوج سے، اے شریف زادو، ہاذہ الجنت التی فتحت ابوابها، جنت یہ ہے کربلا میں جس کے دروازے کھل گئے ہیں۔ ایک ہی جملہ کہوں گا بیت القائم میں، ہمیشہ یاد رکھنا، جو اللہ کے وہ کو یہ بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ کے بہت کو جو قرب میں بدل دے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ انہو 12واں نام، انہو مخمد للنیران المشتعلہ، بس آپ کی زحمتیں تمام ہونے والی۔ انہو مخمد للنیران المشتعلہ، جو آگ جہنم کی اللہ نے جلا رکھی ہے، اس آگ کو بجھانے والے آلے کا نام مجلس حسین ہے۔ آگ تو جل رہی ہے، اتنی ہے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر ہے، انسان ہے۔ وہ ابلیس کے دور سے جب سے قتل ہوا پہلا قابیل نے کیا، قابیل کے دور سے آج تک چل رہی ہے، بھڑک رہی ہے، بڑھ رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، مگر اس کے بجھانے والے آلے کا نام مجلس حسین ہے۔ دیکھیں آپ فائر بریگیڈ کو کال کرتے ہیں نا، کبھی دھواں اٹھ جائے، وہ کیا کرتا ہے فائر بریگیڈ؟ وہ کچھ ایسا میٹیریل لاتے ہیں، کچھ ایسے لیکوڈز ہوتے ہیں ان کے پاس، کچھ ایسا میٹیریل ہوتا ہے کہ وہ آگ بجھا لیتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کی آگ کو بجھانے کے لیے جو اسٹیٹس فائر بریگیڈ کا ہے، اللہ کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے وہی اسٹیٹس مجلس حسین کا۔ یہ جو آنسو آپ بہاتے ہیں نا، یہ فائر بریگیڈ کا وہ سٹف بن کے آگ کو بجھا دیتا ہے۔ دو نام اور بچ گئے، مجلس امام حسین علیہ السلام کا، انہو منبع لماء الجنت، سبحان اللہ۔ مجلس حسین میں، مجلس حسین خود وہ گھاٹ ہے، گھاٹ سمجھتے ہیں نا، جہاں سے جنت کا پانی ملتا ہے۔ یہ آپ لے آتے ہیں پانی باہر سے باٹلز میں یا جگز میں یا گلاسز میں، جب نیاز آپ سرو کرتے ہیں تو یہ پانی ہوتا ہے نل کا، یہ پانی ہوتا ہے اسٹور کا، مگر جب عزادار حسین پیتا ہے یہ بن جاتا ہے کوثر۔ اب وہ روایت سمجھ میں آئے گی کہ کوئی علی کا شیعہ دنیا سے کوثر پیے بغیر نہیں جائے گا، وہ کوثر مجلس حسین میں بڑھتا ہے۔ یا علی ہے۔ اس لیے کبھی بھی نیاز میں، سبیل غازی میں، نظر و نیاز میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرے۔ مجھے یاد ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پائگانی مرجع تقلید تھے، جنہوں نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نور اللہ مرقدہ شریف کا جنازہ پڑھایا تھا۔ میرے وہ استاد بزرگوار تھے۔ ایک مرتبہ ان کے فرزندان نے کہا کہ آغا صاحب آپ ہمیں اجازت دے دیں، جو آپ کے گھر مجلس ہوتی ہے نا، اس میں نیاز بہت زیادہ ہوتی ہے، ایٹم بہت ہوتے ہیں، اچھی نیاز ہوتی ہے، ہم اس نیاز کے ایٹمز کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا، میں اس کا آئی وٹنس ہوں، آپ نے فرمایا تھا کہ ہر چیز میں برداشت کر لوں گا، نیاز حسین کے بارے میں کچھ برداشت نہیں کروں گا، جتنا خرچ کرو حسین کے لیے اتنا کم ہے۔ ملازم فرمایا لہذا یہ جو آپ پانی پلاتے ہیں یہ بڑا اجر و ثواب ہے، یہ جو آپ کھانا کھلاتے ہیں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، یہ جو ہمارے والنٹیئرز خدمت کرتے ہیں۔ آج مجھ سے یہ جملہ سن لیجئے جو آج تک میں نے آپ کی خدمت میں نہیں پڑھا۔ ہمارے ایک بزرگ مرجع تقلید گزرے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ حاج سید حسین بروجردی، یہ حضرت امام خمینی، حضرت آغا خوئی، آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی وغیرہ کے استاد تھے، سب کے استاد تھے۔ آغا سید حسین بروجردی
درس پڑھانے آتے تھے اور یہاں جیسے میں بیٹھا ہوں اس سیڑھی پہ اس جگہ پہ وہ بیٹھتے تھے. ایک روز مجلس بنا دی انہوں نے, درس کو مجلس بنا دیا یوں کہ وہ نچلی سیڑھی پہ بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے. جو میرے استاد بزرگوار جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا, آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین مظاہری, وہ اس وقت زندہ ہیں, بوڑھے ہیں, وہ مرجع ہیں اصفہان میں, حوزہ علمیہ اصفہان کے وہ انچارج ہیں. یہ انہوں نے واقعہ خود مجھے بتایا. وہ فرماتے ہیں استاد نچلی سیڑھی پہ آ کے رونے بیٹھ گئے. ہم نے کہا کہ آغا صاحب درس نہیں پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا پوچھو گے نہیں کہ میں رو کیوں رہا ہوں؟ کہا فرمائیے. کہنے لگے میں نے کل رات کو خواب دیکھا تھا کہ قیامت برپا ہو گئی اور ہم سب وہاں حاضر کر دیے گئے. تو وہاں دروازے تھے, جنت کے دروازے تھے. ایک دروازے پر میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کھڑے ہیں اور اس پہ لکھا ہے باب الفقہاء. اس سے وہ لوگ گزریں گے جو مجتہد ہوں گے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تو مفید کی بھی باری نہیں آئی, وہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو میں نے سوچا جب مفید کی باری نہیں آئی تو میری باری کب آئے گی. لیفٹ سائڈ پہ دیکھا میں نے تو ایک اور دروازہ ہے جس میں سے بلا روک ٹوک لوگ گزر رہے ہیں بڑی تعداد میں. ایک بزرگوار ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں, لوگ گزر جاتے ہیں. میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ حسین ابن علی تھے. میں حاضر خدمت ہوا, میں نے سلام عرض کیا. امام نے مجھ سے کہا بروجردی پہنچ گئے؟ ہاں پہنچ گیا ہوں. سرکار مجھے اجازت ہے؟ فرمایا نہیں بروجردی تمہارا دروازہ وہ ہے باب الفقہاء. یہ دروازہ تو میں نے اللہ سے اپنی عزاداری کے خدمت گزاروں کے لیے لیا. وہ جو جھاڑو دیتے ہیں, وہ جو نیاز پکاتے ہیں, وہ جو برتن صاف کرتے ہیں, ذرا منزلت دیکھیں آپ اپنی, قدر دیکھیں آپ اپنی کہ آپ کا کتنا بڑا مقام ہے. تو اس کے بعد جب تک آغا صاحب زندہ رہے پہلے مجلس پڑھتے تھے چھوٹی سی چند منٹ کی, تاکہ وہ ذاکر حسین کا اسٹیٹس ان کا بن جائے, اور پھر اس کے بعد درس پڑھاتے تھے. بس مجلس تمام ہوئی. 14واں نام انہو تالی تلو المجالس من الاول الی الاخر. جتنی مجلسیں ہوئی ہیں آج تک اور جتنی قیامت تک ہوں گی, یہ جو مجلس حسین ہے نا, یہ مجلس حسین, یہ اکیلی مجلس حسین ان سب کے ثواب کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے. یعنی جو پہلی مجلس اللہ نے پڑھی امام حسین کی, وہ جو پہلی مجلس حضور نے پڑھی, وہ جو آخری مجلس صاحب الزمان پڑھیں گے, ان کا سب کا ثواب اسٹور ہو کر اس مجلس حسین میں آ جاتا ہے اور اسے ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے شرکائے مجلس حسین. تالی تلو المجالس یہ نام ہے 14واں. یہ 14 کے 14 نام میں نے الحمدللہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دی ہے. مجلس تو ہو گئی تمام. صرف ایک جملہ اور سن لیجیے, وہ یہ ہے کہ میرے ایک استاد, کل استاد تھے, بزرگ تھے, میں نے پڑھا تو نہیں ان کے پاس مگر سیکھا بہت کچھ. جس جگہ میں درس پڑھاتا تھا مسجد امام رضا قم میں گزر خان میں, وہاں وہ ظہرین کی نماز پڑھاتے تھے. برس ہا برس ہمارا آمنا سامنا رہا. درس میرا ختم ہوتا تھا, آغا صاحب کی نماز شروع ہوتی تھی. آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد تقی بہجت مرجع تقلید عارف باللہ, نام سنا ہوگا آپ نے, مرحوم. ایک روز میں مجلس سے آ رہا تھا تو مجھ سے کہا سخاوت حسین کجا رفتہ بودی, کہاں گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ آغا مجلس رفتہ بودا, مجلس میں گیا تھا. تو مجھے فرمانے لگے نگو مجلس رفتہ بودم, عظیم بے بات بگو بہشت رفتہ بودم از بہشت برگشتم. آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ مجلس میں گیا تھا, مجلس سے آ رہا ہوں, یوں کہا کر جنت میں گیا تھا, جنت سے آ رہا ہوں. یعنی مجلس حسین خود جنت ہے. خوش قسمت ہیں آپ کہ جو جنت میں آتے جاتے ہیں, خوش قسمت ہیں آپ. اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جن کو مجلس حسین نصیب نہیں. اللہ کریم اس مجلس کو قبول فرمائے.
मुझे और आपको अज़ादारों में शुमार फरमाए, अज़ादारों की खिदमत की हमें तौफीक दे। जिस तरह मरहूमा मग़फ़ूरा बड़ी अक़ीदत से मजलिस मुनाकिद करती थी, मजालिस मुनाकिद करती, हत्ता जब कोरोना हुआ मुझे याद है, मुझे कॉल करनी, मेरे भाई बाक़िर मूसवी का इंतकाल हो गया, मौलाना एक मजलिस पढ़ दो, फातिहा पढ़ा दो, मेरे फ़ुला अज़ीज़ का इंतकाल हो गया है। मौलाना जब भी आप मजलिस पढ़ना, सैयद वक़ार मूसवी का नाम भी लेना, उनके लिए भी फातिहा पढ़ाना, सैयद रज़ी मूसवी को भी भुलाना नहीं, मेरे चचाओं को भी नहीं भुलाना, फला। ये एक अच्छा अंदाज़ था उनका। आपने देख लिया उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ने अभी आपको बताया कि किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी तरबियत करती थी। हम सब ने मर जाना है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ों, हम में से किसी ने नहीं रहना। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हम सब ने मर जाना है। मरने से पहले कोई ऐसा सिलसिला छोड़ कर जाए कि जो सदका जारिया बन जाए। एक दरख्त लगाते थे, जब तक लोग साए में बैठते थे मरने वाले को सवाब होता। एक रूद खाना बना देते थे, आज के ज़माने में एक नल लगा दिया, नलका लगा दिया, जब तक लोग पानी पीते रहेंगे तब तक सवाब होता रहेगा। एक इमाम बारगाह बना दिया, जब तक मजलिस गरीब होती रहेगी करंट अकाउंट के तौर पे सवाब वहाँ स्टोर होता रहेगा। मस्जिद बना दी, कोई मुर्दों को नहलाने की जगह बना दी, कोई मेहमान खाना बना दिया, किसी सैयद की मदद कर दी, कोई ऐसा काम कर दिया जो आउट ऑफ द वे, कोई किताब छपवा दी, कोई नोहा खान बना दिया, कोई जाकिर तैयार कर दिया, कोई आलिम तैयार कर दिया, स्पॉन्सर कर दिया किसी प्रोजेक्ट को, ताकि वहाँ सवाब पहुँचता रहे। व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। नेकी के कामों में ताउन करना चाहिए और बुराई के कामों में ताउन नहीं करना चाहिए। मरहूमा मग़फ़ूरा की लाइफ हमारे लिए रोल मॉडल है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के लिए वो एक आइकॉन का दर्जा रखती थी। काबिल इम्तिसाल करैक्टर था उनका, सिला रहमी, अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत प्यार। कई दफ़ा ऐसे उमूर पेश आए कि जब मुझसे गुफ्तगू हुई उनकी, खुदा शाहिद है, एक जुमला कभी नहीं कहा। ये फरमाती थी कि हमारे साथ जो भी कुछ करे मौलाना हमें अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छा ही रहना है, हमें हर एक से अच्छा। नसीहत भी फरमाती थी, बुज़ुर्ग थी, कहती थी हमें हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए। टेलीविज़न देखती थी हमेशा, और भी मेरी कुछ माएँ बहनें हैं जो टीवी देखती हैं, उनके पैगामात भी मिल जाते हैं, हमेशा टीवी देखती है। इधर टीवी बंद हुआ फ़ौरन मुझे कॉल आती थी, मैसेज छोड़ती थी, अलमैदी टीवी नहीं चल रहा, क्योंकि उनका यही तरीक़ा था। हमेशा मजलिस में, महफिल में, ज़िक्र में, विरद में, वजीफ़े में। 4 बेटियां माशाल्लाह पाली हैं, अच्छी तरबियत की है। मैंने तो रिवायत देखी है, जो एक बेटी पाले और उसकी शादी कर दे वो जन्नती है। इन्होंने 4 बेटियों को पाला है और बेहतरीन तरबियत की है। ज़की भाई ने भी, अल्लाह दोनों के दर्जात को मुताली फरमाए और अल्लाह पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह इंतज़ामिया को भी इस मजलिस के इनेकाद पर अजर व जज़ा दे। बस मजलिस यहाँ तमाम हो गई। इंशाअल्लाह आइंदा की फ़ुर्सतों में फिर और कुछ गुजारिशात पेश की जाएंगी। आज मैं मसाइब में बहुत तवील ज़हमत नहीं, आलमोस्ट 30-32 मिनट हो गए हैं, 5-7 मिनट की और मैं ज़हमत दूंगा। जो मसाइब मैं आज बयान करूंगा वो भी ऐसे ही यूनिक होगा जैसे ये नाम यूनिक है, ऐसे ही मसाइब भी यूनिक होंगे। पहला जुमला मसाइब का मैं ये कह रहा हूँ, मेरे एक दोस्त थे, बुज़ुर्ग दोस्त, आयतुल्लाह सैयद हमीद कौसरी। ये हमारे महल्ले में रहते थे, जहाँ मैं रहता था। हज़रत इमाम खुमैनी का जहाँ घर है, बिल्कुल साथ वाले घर में मैं रहता था। छत हमारी एक थी, दीवार भी एक थी। हज़रत इमाम के आयतुल्लाह पसंदीदा जो उनके बड़े भाई थे उस ज़माने में वो रहते थे। आयतुल्लाह हमीद कौसरी दर्जा अव्वल ख़तीब थे क़ुम के, पहले वो नजफ़ के दर्जा अव्वल ख़तीब थे जब आगा वहाँ होते थे। हमेशा आगा इमाम खुमैनी के घर में जो आशूर की मजलिस होती थी ये पढ़ते थे, और उनका ऐसा अंदाज़ था, इतना खूबसूरत अंदाज़ था। अहले हैदराबाद को आप जानते हैं कि अहले हैदराबाद में कोई भी मसाइब पढ़े, बुज़ुर्ग हो जवान हो, जैसे वो बिल्कीस का नाम लेगा तो एकदम लोग फूट के रोने लग जाएंगे। एक ऐसा
ان کا بھی ایک عجیب انداز تھا. جیسے ہی کوئی وہ ایک لفظ فرماتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, تو خود حضرت امام اور سارا مجمع پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جاتا. یا رحمت اللہ الواسعہ یا باب نجات الامہ, یہ جو کہتے تھے قیامت کا مصائب ہوتا تھا. فرماتے ہیں ایک روز میں شمیران سے گزر کے جمران جا رہا تھا. جماران آغا کے حسینیہ جمران میں عاشور کی مرکزی مجلس پرسے کی وہ جو فاقہ شقنی سے پہلے ہوتی ہے, آپ کے یہاں بھی یہاں ہوتی ہے, وہ جس وقت خاک شفا لال ہو جاتی ہے اس وقت وہ مجلس میں پڑھنے گیا. میں جیسے ہی پہاڑی چڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے تقریباً 20-25-30 ہوں گے, ایک چھوٹا سا خیمہ لگا رکھا ہے غریب زہرا کے نام کا, اور وہاں وہ مجلس کر رہے ہیں, نوحہ خوانی کر رہے ہیں. تو مجھ سے کہتے ہیں کہ کوثری, ظاہر ہے وہ ٹی وی پہ ان کی تقریریں آتی تھی, مشہور ترین تھے, کوثری تو کہ ہمیشہ مجلس رؤسا می خونی گاہ شدے کے مجلس فقراء ہم بخون. اے کوثری تو ہمیشہ امیروں کی مجلسیں پڑھتا ہے, کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ غریبوں کی مجلس پڑھے؟ تو آغا کوثری کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے برسات آنسوؤں کی آنے لگ گئی, زاروں قطار میں رونے لگ گئے. اور میں نے کہا من نوکر ہے عزاداران حسین ہوں, میں تو حسین کے عزاداروں کا ادنا سا نوکر ہوں, کہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. میں آغا کے ہاں سے مجلس پڑھ کے واپسی میں تمہارے یہاں مجلس پڑھتا ہوں. میں واپس آیا, مجلس پڑھی, قم چلا گیا, شام غریبہ قم پڑھتا تھا, گھر چلا گیا, 10 دن کا تھکا ہوا تھا, تھوڑا سا سو گیا. عالم رویا میں بی بی پاک کو دیکھتا ہوں. بی بی آئی ہے اور کہتی ہے کوثری تمام مجالسی کے تو روز عاشورہ خوندی, میں بیشتر مجلس بچہارا پسندیدی. تیری عاشور کی ساری مجلسوں میں سے ہمیں جو زیادہ پسند آئی ہے وہ چھوٹے بچوں کی جو تو نے مجلس پڑھی. کوئی سمجھ میں آئی ہے آپ؟ اس لیے آپ بھی بچوں کی مجالس منعقد کیا کریں, بچوں کو یاد دیں, نوحہ پڑھنا, مرثیہ پڑھنا, سلام پڑھنا, ماتم کرنا, مجلس پڑھنا. اللہ اکبر, ہمیں تو مجلس ہی یہ پسند آئی ہے. اور پھر فوراً کہتی ہے کوثری کم لطفی کر دی. کوثری وہ بچوں نے تمہیں وہ نیاز کی چائے دی تھی نا استقان میں, وہ جو ایرانین ٹی ہوتی ہے, ہاں دی تھی. چہرہ چہرہ نہ خوردبو دی, تم نے چائے کیوں نہیں پی تھی؟ تو میں نے کہا مادر جان چائے سرد بود, بی بی چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی اس لیے نہیں پی. بی بی کہتی ہے کوثری کم لطفی کر دی, ان چائے را من بدست خود درست کردہ بودا, وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. کچھ ملاحظہ کیا آپ نے کیا مقام ہے مجلس حسین؟ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر کبھی مجلس میں چائے بنائیں تو یہ نہ سمجھے یہ بنا رہی ہیں, سمجھے فاطمہ کے ہاتھ بھی لگ رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا منزل ہے مجلس غریب کی, مجلس حسین کی. میرے استاد تھے آیت اللہ ہے وجدانی فخر, بہت عظیم ہستی تھے, بلکہ ان کو فاحل العلماء کہا جاتا تھا. بہت عظیم المرتبت شیر علماء کے. وہ ایک روز آئے درس میں اور کہنے لگے میرے بچوں تم لوگوں نے شب جمعہ میں مجلسیں کرنی کیوں بند کر دی؟ مجھے بی بی پاک ملی تھی اور ان کا ہاتھ پہلو پہ تھا. میں نے پوچھا تھا بی بی ابھی درد ہو رہا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے جب شب جمعہ میں میرے حسین کی مجلس سے کم ہو جاتی ہے تو یہ زخم ابھر آتا ہے. انہوں نے کہا بچہ ہے من نور ہائے چشمان, نور چشمانم, مجالے سے حسین رائے قامے کو نہیں مجلسیں کرو, زیادہ کرو شب جمعہ میں. آپ سے بھی کہوں گا شب جمعہ کو اہمیت دیں, یہ شب امام حسین ہے. اس شب میں بی بی پاک خاص طور پہ آپ سے چاہتی ہیں کہ ان کے لال کا پرسہ ہو, ان کی ڈیمانڈ ہے, بی بی چاہتی ہیں. ہم نے مجلسیں کی, ایک مجلس میں نے بھی پڑھی, میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں. استاد نے مجھے حکم دیا شب جمعہ تم مجلس پڑھو گے, مجلس میں نے پڑھی. اگلے روز جو استاد آئے بڑے متبسم,
कहते थे मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार हूं मेरे शागिर्दों। बीबी आई थी, हाथ पहलू से हटा हुआ था। मैंने कहा बीबी इलाज हो गया? फरमाती हाँ, जो मेरे गरीब के लिए आंसू बहाए ना तुम्हारे शागिर्दों ने, वो मेरे पहलू के जख्म का मरहम बन गए। सुबहान अल्लाह। जरा गौर करें आप, आपके आंसू कितने पाक हो जाते हैं। साहिब ततहीर के जख्म मुंदमिल हो रहे हैं आपके आंसुओं से। माशा अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अल्लाह। अजीजो, दिल तो चाहता है बहुत तवील मसाइब पढ़ूं, मगर दामन वक्त कोता हो गया है और मुझे आगे भी जाकर 2-3 प्रोग्राम है आज मेरे। एक दो जुमले कह के इजाज़त चाहता हूं, और वो ये है, कुछ माएँ हैं, जाहिर है ये माँ तहसीन की माँ है, और जो बच्चियां हैं दीगर 3 बच्चियां, उन बच्चियों की माँ है, ताज़ीम की माँ है, इफ़्फ़त की माँ है, ये माँ अजीज़ा की माँ है, और अपने दामादों की भी माँ है, जाहिर है, और ग्रैंड चिल्ड्रन की भी माँ है, बल्कि जिन्हें बहन, बड़ी बहन हो के पाला है, उनकी भी माँ के तौर पे शुमार होती। अजीज़ों, कुछ माएँ जल्दी जल्दी सुन लीजिए, कुछ दुखियारी माएँ, तकलीफ वाली माएँ। हर माँ के दुख आज, ये जो 4 बच्चियां हैं, 4 दामाद हैं, ये जो भाई हैं, कजन्स हैं, ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, इन सब की जो माँ है और बहन है, आज वो राहत में है। जब जनाजा हो गया, तदफीन हो गई, नमाज लैलतुल दफन हो गई, इतना जिक्र कर लिया, इंशाल्लाह वो राहत में, आराम में। मगर कायनात में एक माँ ऐसी गुजरी है कि जिसको कब्र में भी आराम नहीं। वो है हुसैन की माँ, वो है ज़ैनब की माँ। जहां मजलिस होती है, कोई और हाजिरी दे न दे, हुसैन की माँ जरूर आती है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। हमारे माजिद आगा बता रहे थे, इनका बड़ा वक्त गुजरा है मलिका आपा के साथ। तो ये बता रहे थे कि, बल्कि विलायत आगा ने भी बताया कि आलमोस्ट यकम रमज़ान से या उससे पहले से दाखिल थी और मुलाकात नहीं हो सकी बहुत सारे लोगों से, मगर जब दुनिया से गई हैं तो बच्चियां यकीनन लिपटी होंगी, दामाद लिपटे होंगे, भाई लिपटे होंगे, आयज़ा अक़रबा, ग्रैंड चिल्ड्रन। यही रस्म दुनिया है कि जब बुजुर्ग जाती है तो बच्चे लिपटते हैं। जब फातिमा जाने लगी थी, हसन लिपटे थे, ज़ैनब लिपटी थी, कुलसूम लिपटी थी। मौला अली क्या देखते हैं, हुसैन नजर नहीं आ रहे। कहा बच्चों तुम्हारे भाई हुसैन कहाँ हैं? कहा बाबा वो कोने में रो रहे। आकर कहा आमा तुवद्दिओ उम्मक या हुसैन, मेरे लाल तुम अपनी माँ से विदाई आखिर नहीं करोगे? हुसैन इब्न अली कहते हैं मेरी माँ मरियम से कम नहीं, मैं ईसा से कम नहीं। मरियम ने बंदे कफन में बुलाया था, जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी मैं नहीं जाऊंगा। वो 3 महीने तक जो हाथ बीबी का पहलू से न हटा था, बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ फैला के कहा आ मेरे करबला के करीब, जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। एक माँ है मसाइब की माँ, महरूमतुल मुसर्रत, जिसने कभी कोई खुशी नहीं देखी। किसी ने पूछा था बीबी ज़ैनब से, बीबी ये बताइए जब भाई ज़बा हो रहा था सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? मैं तर्जमा नहीं कर पाऊंगा, समझ जाएंगे आप। बीबी कहती है कि जब इस जालिम ने मेरे भाई के सर को काट दिया तो जुल्फों में हाथ डाला और मेरे भाई के सर को रेगे सहरा की तरफ फेंका। वकाना युहीनु जसदहु बेरिजलैहि। बस तर्जमा नहीं कर पाऊंगा, इशारा करूंगा। और उस वक्त मेरा कलेजा बाहर आने लगा जब ये मेरे गरीब प्यासे भूखे भाई बेवतन अल्लाह रासी नबी साथ को पांव की ठोकरें मारता था। अजरुकुम अल्लाह। एक और मां सुन लीजिए, वो है अब्बास की मां, जिसने चांद जैसे बेटे दिए, कभी नहीं कहा कि बेटे दिए, कहती थी सदका दिया।
یہ تو حسین کا صدقہ ہے. کوئی آ کے کہتا تیرے بیٹوں نے کمال کر دیا تو کہتی شریف صدقے کا نہیں پوچھتے, میرے ترکے کا بتاؤ, حسین کیسے گئے تھے. اجرکم علی اللہ. ایک اور ماں بتاؤں, علی اصغر کی ماں. بس مجلس ختم ہو رہی ہے. دیکھیے شریعت میں حکم ہے کہ باپ بیٹے کی قبر نہ بنائے, ماں بیٹے کی لاش کو اٹھا کے کھڑی نہ ہو. کیا امتحان تھا امام حسین اور سیدہ رباب پر, باپ کو قبر بنانی پڑی اور ماں کو اصغر کا جنازہ اٹھانا پڑا. راوی نے لکھا کہ جب میرے مظلوم امام اپنے چھوٹے پھول کو پاؤں سے لے کر گلے تک گرم ریت ڈالتے آئے, چلو میں ریت لی اور جب چہرے پہ ڈالنے کا وقت آیا تو دوسری طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے رباب اب تو جان, تیرا بیٹا جانے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بی بی نے گرم ریت اٹھائی, اپنے بیٹے کے چہرے پہ ڈالی اور رخ کیا مدینہ کا. نانا راضی رہنا, ہمارے پاس جو ترکہ تھا تیرے دین کے لیے قربان کر. آخری جملہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بیت القائم ویسے بھی مشہور بھی ہے, میرا تو گھر بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں پہ رحم فرمائے. سبحان اللہ, کس عقیدت سے آپ رو رہے ہیں. اللہ انشاءاللہ بروز قیامت مورد لطف و کرم بطول عذرا قرار دے آپ کو. آپ سب کے مرحومین کی مغفرت ہو انشاءاللہ. آخری جملہ ایک ماں اور سن لیں اور پھر باقی گفتگو چہلم کی مجلس میں کریں گے. صرف ایک ماں اور سن. پتہ ہے وہ کڑی الجوان کی ماں, بتاؤں, وہ شبیہ ہے پیغمبر کی ماں. وہ جب علی اکبر زین سے زمین پہ آئے تھے تو دو ہستیوں پہ عجیب ریئیکشن ہوا. ایک حسین ابن علی پہ, فرماتے الد دنیا بعد کلافہ, میرے مولا کی آنکھوں کا نور ایک لمحے کے لیے ختم ہو گیا. ٹھوکریں لگنے لگی, امامہ گر گیا, 80 مرتبہ فاطمہ کا لال گرا, اور ادھر بی بی فضہ جب گئی اکبر کی ماں کو لینے تو فضہ کہتی ہے میں نے عجب منظر دیکھا کہ اکبر کی ماں یوں قنات خیمہ کو ٹٹول رہی ہے جیسے کسی کی آنکھوں میں نور نہ ہو. میں ہاتھ پکڑ کے لے آئی, ذرائع فاقہ ہوا, فوارہ خون کا سینے سے اکبر کے جاری تھا. ایک مرتبہ چلو بھرا اور اپنے سر کے بالوں میں ملانا شروع کیا. میرے مولا حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اکبر کی ماں کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا میں نے منت مانی تھی, نظر کی تھی, جب میرا اکبر سہرے پہنے گا میں اپنے سفید بالوں میں رنگے حنا کروں گی. مجھے نہیں معلوم تھا بیٹے کی چھاتی کے خون سے بوڑھی ماں کے بال. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم تقبل منا هذا المجلس وبث ثوابه إلى المرحومة المغفورة ملكة موسوي بنت سيد رضي موسوي وسائر المرحومين من عائلة موسوي وسائر المرحومين من الحاضرين والحاضرات. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.